سانکلیف آج منگل کا دن ہے اور 13 جنوری ہے. عشاء کے بعد مفتی صاحب کی تقریر ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی 18ویں پارے کی شروع کی 10 آیتیں ہیں جس کا ذکر کل چل رہا تھا. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی جو حدیث شریف کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز شروع ہوئی. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس طرح کی آواز جو حضور کے قریب میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایسی آواز سنتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے اور ہم مشتاق ہو گئے، منتظر ہو گئے کہ اب وہی نازل ہوگی، وہ وہی حضور ہمیں سنائیں گے اور ہم اسے یاد کریں گے.
تھوڑی دیر کے بعد جب وحی پوری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور حضور نے دعا فرمائی. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیے، رسوائی سے ہمیں دو چار نہ فرمائیے. اللہم ارض عنا وارضنا. اے اللہ ہم سے خوش ہوئیے اور ہمیں اپنی ذات سے خوش کر دیجیے. یہ ایک لمبی دعا ہے. وہ دعا حضور نے قبلے کی طرف بیٹھ کر فرمائی اور پھر حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی. اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں پر مضبوطی سے، اچھی طرح سے، ٹھیک سے عمل کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی چیز بیچ میں آڑ نہیں رہے گی. جب تک موت نہیں آئے گی وہاں تک تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہی موت آئی کہ جنت میں داخل ہو جائے گی. پھر یہ فرما کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ یہ مجھ پر ابھی نازل ہوئی ہیں اور ان 10 آیتوں میں جو مضمون ہے اس پر اگر کوئی مضبوطی سے، اچھی طرح سے اس پر عمل کرے، صرف ان 10 آیتوں پر عمل کر لے مضبوطی سے، تو بس مرتے ہی جنت میں پہنچ جائے. کیوں؟ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اولئک ھم الوارثون. یہی لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں جو ان آیتوں میں مضمون آیا ہے، یہ جو ان آیتوں میں مضمون ہے اس کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں یہی جنت کے وارث ہونے والے ہیں. جب یہی جنت کے وارث ہونے والے ہیں تو مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. کیوں؟ مرنے سے پہلے تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. یہ حدیث شریف ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے. اس سے ان 10 آیتوں کی اور ان 10 آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ان 10 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں ایمان کے علاوہ. ایمان تو اصل اصول ہے، روٹ ہے، جڑ ہے. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہے ہی نہیں، سارے عمل بیکار ہیں ایمان کے بغیر. اس لیے ایمان تو اصل اصول ہے. تو ایمان کا بھی اس میں ذکر ہے. اس ایمان کے علاوہ 7 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 7 باتوں پر جو شخص مضبوطی سے عمل کرے گا وہی جنت کا وارث بنے گا. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے قد افلح المؤمنون. یقیناً کامیابی سے ہم کنار ہو گئے، کامیاب ہو گئے مؤمنین. تو پہلی چیز تو یہ ہے مومنین. کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فلاح. قد افلح، فلاح کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہی فلاح وہ لفظ ہے جو اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح. کامیابی کی طرف آؤ. یہ کامیابی، فلاح اور کامیابی کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، کامیابی اور فلاح کی حقیقت ہے انسان کی کوئی پریشانی باقی نہ رہے اور کوئی ایسی خواہش باقی نہ رہے جو پوری نہ ہو جائے. اس کا نام فلاح اور کامیابی ہے. فلاح اور کامیابی نام ہے کہ انسان کی کوئی
تکلیف، بیماری، پریشانی، رنج، غم، چنتا، ٹینشن، کوئی چیز باقی نہ رہے، سب دور ہو جائیں، اور انسان کی ہر مراد، ہر خواہش، جو اس کو چاہیے وہ سب اسے مل جائے، اس کا نام ہے فلاح، اور اس کا نام ہے کامیابی۔ ایسی فلاح اور کامیابی اس دنیا میں نہیں مل سکتی کسی کو۔ ایسی فلاح اور کامیابی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں ملنے والی ہے، جنت میں پہنچ کر وہ کامیابی ملنے والی ہے، جہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ جب مومنین جنت میں پہنچیں گے تو مومنین کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ تو سارے غم دور ہونے کی جگہ وہی ہے، اور ہر آرزو پوری ہونے کی جگہ بھی وہی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی خواہش ان کی دل کریں گے، ان کے نفس کریں گے، ہر خواہش اور ہر آرزو وہاں پوری ہوگی۔ تو ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہونے کی جگہ بھی جنت ہے، اور ہر تکلیف اور ہر پریشانی کے دور ہونے کی جگہ بھی جنت ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں 100% تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی، اور ہر خواہش پوری بھی نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑا انسان ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، نبیوں کے سردار اور آقا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا ہو، دنیا میں یہ دونوں باتیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ، پھر جس کا نبی سے جتنا درجہ قریب ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا نبی سے اس کا درجہ دور ہوتا چلا جائے گا اس کی آزمائش ہلکی پڑ جائے گی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت۔ حضور نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے گردن جھکائی، اپنے دل کا جائزہ لیا، اور دل کا جائزہ لے کر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا غور کر لو، سوچ لو۔ انہوں نے پھر سر جھکایا اور اپنے دل کا جائزہ لیا، اور تیسری مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ کیفیت تمہارے قلب کی تو اب کمر کس لو آزمائشوں کے لیے، مجھ سے محبت ہے تب آزمائشیں شروع ہوں گی، آزمائشوں کے لیے کمر کس لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ سخت حالات ایسے تیزی کے ساتھ آئیں گے جیسے برسات کے پانی کا نالے کا پانی چلتا ہے تیزی کے ساتھ، ایسے سخت حالات آئیں گے اگر محبت ہے تو۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کی آزمائشیں اور زیادہ ہوتی، نزدیکارا بیشتر بود حیرانی، جو اللہ سے قریب بندے ہیں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں عام لوگوں سے۔ بلکہ ایک بات اور، جتنا حضور سے زمانہ امت کا قریب تھا ان کی آزمائشیں زیادہ ہوتی تھی، اور جتنا حضور سے زمانہ دور ہو رہا ہے قیامت کے قریب اتنی آزمائشیں کم ہو رہی ہیں۔ ایسا جتنا نبی سے
درجہ قریب ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی، اور جتنا دور درجہ ہوتا جائے گا اتنے آسان ڈھیلا امتحان ہو جائے گا۔ یہ سب روایات، اس کا حاصل کیا؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی کامیابی کہ کوئی رنج نہ رہے اور کوئی ایسی خواہش نہ رہے جو پوری ہو جائے، یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے مومنین، اور یہ جو اذان میں بلایا جاتا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی فلاح آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے۔ لہذا ان آیتوں میں جو 7 باتیں ہیں، ان 7 باتوں پر جس کامیابی کا ذکر ہے وہ کامیابی ہے جنت کا وارث بننا۔ یہاں رک کر کے ایک مضمون اور سمجھ لینا چاہیے، وہ مضمون یہ ہے کہ کیا دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا؟ ایمان کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، تو آخرت میں سب کچھ ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا؟ لہذا اس مضمون کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اجر اور ایک ہے برکت۔ اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے جس کو سیلری کہتے ہیں، مزدوری کہتے ہیں۔ کوئی کام، ہم نے ایک آدمی کو جاب پر بلایا، اس نے ہمارا کام کیا، کام اس نے فنش کیا، تو اب اس کی جو مزدوری اسے ملے گی، یہ اجر ہے۔ ایک تو یہ اجر ہے، اور ایک ہے برکت۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہے کہ ایک آدمی نے جیب میں سے شیشی نکال کر ادھر لگایا اور شیشی جیب میں رکھ دی، اب چاروں طرف 10-15 آدمیوں کو خوشبو پہنچ رہی، ان کو ادھر لگایا اس نے نہیں لگایا، پھر کیسے ان کو خوشبو پہنچ رہی؟ تو یہ جو خوشبو جا رہی ہے یہ مثال ہے برکت کی۔ تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں ہیں، وہ برکتیں اس دنیا میں پہنچتی ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں اس دنیا میں پہنچتی ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر اس دنیا میں نہیں دیا جاتا، وہ آخرت میں ملے۔ اور اگر ایمان کا اجر اور اعمال صالحہ کا اجر اس دنیا میں میرے بھائیوں اگر دے دیا جائے تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے، کیوں؟ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، چند دن کی ہے، انہی چند دنوں میں ہم نے ایمان کے اور اپنے اعمال کا اجر کھا لیا تو پھر آخرت میں کیا رہا ہمارے پاس؟ اس لیے ہمارے ایمان اور عمل صالحہ کا اجر وہ آخرت میں ملے گا، جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ ہاں، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں وہ اس دنیا میں پہنچتی، مگر یہ برکتیں جو پہنچتی ہیں اس کا بھی قاعدہ کچھ عجیب و غریب اللہ کے یہاں ہے، وہ قاعدہ قابو میں نہیں آتا۔ دیکھو، اللہ تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں۔ کیا قاعدہ ہے اللہ کے یہاں؟ ہم نہیں جانتے کیا قاعدہ ہے، آج تک وہ قاعدہ بیان ہی نہیں کیا گیا اور قابو میں نہیں آیا۔ اگر یہ قاعدہ قابو میں آ جاتا تو ہر آدمی مالدار ہو جاتا۔ اللہ روزی کشادہ کس کے لیے کرتے ہیں اور تنگ کسے کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، بات پتہ چل جاتی تو ہر ایک کو دروازہ کھول دیتا جہاں سے کشادہ ہوتی ہے، مگر یہ قاعدہ ہی کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ اگر تھوڑا بہت قابو میں آیا ہے تو بس اتنا آیا ہے کہ اس کا مدار ہے امتحان پر، کہ اللہ کسی کا امتحان تو لینا چاہتے ہیں روزی کشادہ کر کے، اور کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں روزی تنگ کر کے۔ اب اللہ کی مرضی، جس بندے کے لیے امتحان یوں لینا چاہیے یوں لے لیں، جس کا چاہے یوں لینا چاہیے یوں لے لیں، بس اتنا ہی قاعدہ قابو میں آیا ہے، اس سے آگے نہیں آیا۔ اسی طریقے پر ایمان اور عمل صالح کا اجر ہے، وہ تو آخرت میں، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی برکتیں جو پہنچیں گی تو وہ کس کو پہنچیں گی، کتنی پہنچیں گی، اس کے لیے کیا قاعدہ اور ضابطہ ہے، یہ قاعدہ اور ضابطہ بھی قابو میں نہیں آیا۔ لیکن اتنی بات بہرحال طے ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی برکتیں اس دنیا میں پہنچیں گی، اور یہ مضمون اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں
یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ ذہن میں لائیے. یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر کے گھر میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. پھر وزیر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر جو اس کے غلام تھے ان پر عاشق ہوتی ہے، اور پھر بڑے لمبے چوڑے معاملات پیش آتے ہیں. پھر وہ معاملہ پیش آتا ہے جب شاہی خاندان کی ساری عورتیں ایک ٹی پارٹی میں اکٹھا ہوتی ہیں، اور وہ ساری عورتیں حضرت یوسف سے سفارش کرتی ہیں کہ وہ اپنی سیٹھانی کی بات مان لیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تک تو ایک عورت پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب تو شاہی خاندان کی ساری ہی عورتیں پیچھے پڑ گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے ہٹتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں. قال رب السجن انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیٹھانی کی بات مان لو ورنہ سیٹھانی جیل خانے بھیج دے گی. تو باہر جا کے دعا کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے جیل خانے میں جانا منظور ہے، گوارا ہے، اور یہ شاہی خاندان کی ساری عورتیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہیں اور بلا رہی ہیں وہ مجھے منظور نہیں ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے. ہاں جیل میں جانا مجھے منظور ہے. اور دعا کی گئی پروردگار عالم اگر آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور میری ہیلپ اور مدد نہیں کریں گے تو میں جاہل ہو کر رہ جاؤں گا، ان عورتوں کی چالوں میں آ جاؤں گا. مجھے اس وقت آپ کی نصرت اور مدد کی ضرورت ہے، میرے مولا میری مدد فرمائیے. اللہ تصرف عنی کیدہن، ان عورتوں کی چال اگر آپ مجھ سے نہیں پھیریں گے تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا. دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور شاہ وزیر اور بادشاہ اور بڑے لوگوں کے خامخواہ ایک ذہن بن گیا بلا وجہ کہ یہ تو مسئلہ ایک گھر میں سے نکل کر کے شاہی خاندان کے ہر گھر میں گھس گیا مسئلہ، لہذا بہتر یہ ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دو تاکہ چرچا ہی ختم ہو جائے گھروں میں سے. تو یوں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تاکہ یہاں سے سوسائٹی میں سے ذکر و تذکرہ ختم ہو جائے. ساری عورتیں جو پیچھے پڑی تھی اور ہر گھر میں ان کا تذکرہ تھا، وہ تذکرہ ختم کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھیج دیا. جیل میں بہت سالوں تک رہے، 9-10 سال جیل میں رہے. پھر اس کے بعد میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ اب آج سے لے کر آئندہ 7 سال تک ملک میں خوشحالی رہے گی، خوب پیداوار ہوگی. پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے تو پورے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. پھر اس کے بعد میں 15واں سال آئے گا، وہ پھر خوشحالی کا آئے گا. لہذا بادشاہ کے خواب میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شروع کے جو 7 سال خوشحالی کے ہیں اس میں زمین میں سے جو غلہ پیدا ہو اسے اسٹاک کر لیا جائے، اسے ضائع نہ ہونے دیا جائے، بس حسب ضرورت خرچ کیا جائے، اور باقی 7 سال کا پورا غلہ اسٹاک کیا جائے تاکہ وہ اگلے 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے تو یہ غلہ اس زمانے کو کور کرے. جب یہ تعبیر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ حیرت میں رہ گیا، اس لیے کہ خواب اور اس کی تعبیر اور اس کا طریقہ اور سب کچھ واضح کر دیا. تو بادشاہ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ جیل خانے میں سے لے آؤ اس آدمی کو جس نے یہ تعبیر بتائی. بلانے گئے، یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں نہیں آتا ہوں. جاؤ بادشاہ سے یہ کہو، اپنے لارڈ سے جا کر یہ کہو کہ مجھے جس جرم میں جیل میں ڈالا گیا ہے وہ مقدمے کی کارروائی چلائی ہی نہیں گئی ہے، بغیر مقدمے کی کارروائی چلائے ہوئے، بغیر مجھ پر کوئی جرم ثابت کیے ہوئے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے. لہذا پہلے مقدمے کی کارروائی چلاؤ، اور میں گنہگار ہوں یا بے گناہ ہوں یہ بات کلیئر کرو. بات تو صحیح ہے کہ ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، 10 سال سے جیل میں ہے،
اب وہ چھوٹ کر آ جائے گا تو یہ تو بات اس کے دامن پر داغ بنی رہے گی کہ 10 سال اس نے جیل کاٹی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے اور بے گناہ اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چلایا گیا, کیس ہی نہیں چلایا گیا, اس پر کوئی جرم ہی ثابت نہیں کیا گیا اور اسے جیل میں ڈالا گیا ہے. تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی کہ پہلے میرا مقدمہ چلایا جائے اور اس کی کارروائی کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ میں مجرم ہوں یا میں مجرم نہیں ہوں. بادشاہ نے شاہی خاندان کی سب عورتوں کو طلب کر لیا, وزیر کی بیوی بھی اور دوسری سب عورتیں بادشاہ نے طلب کر لی. اور بادشاہ نے طلب کر کے کیس کی کارروائی شروع کی اس نے, اور بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا بتاؤ یوسف کے بارے میں کیا کہتی ہو تم سب. تو شاہی خاندان کی تمام عورتوں نے ایک زبان سے کہا کہ وہ تو معزز فرشتہ ہے. جب سب نے کہا وہ معزز فرشتہ ہے تو اب وزیر کی بیوی کو جک مار کے اقرار کرنا پڑا اور اس نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا کہ یوسف بے گناہ ہے اور اب بات کلیئر ہو گئی ہے, میں زیادہ دنوں تک اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہوں, جرم میرا ہے, غور غلایا میں نے تھا, دھوکہ دینے کی میں نے انہیں کوشش کی تھی, وہ بے گناہ. بہرحال بات صاف ہو گئی. یہ مقدمہ کیوں چلوایا یوسف علیہ السلام نے؟ قرآن کریم میں ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے یہ مقدمہ اس لیے نہیں چلوایا تاکہ میرا بے گناہ ہونا ظاہر ہو اور ساری دنیا جان لے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, بے گناہ ہوں. کیا اس لیے میں نے مقدمہ نہیں چلوایا؟ اپنی برات کے لیے, اپنے کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے میں نے مقدمہ نہیں چلوایا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یہ مقدمہ میں نے اس لیے چلوایا ہے کہ میرا جو باس تھا, میرا جو سیٹ تھا, مصر کا وزیر جس نے مجھے بازار سے خریدا تھا اور گھر میں لا کر بیٹے کی طرح پالا پوسا تھا, اس کے سامنے اس کا ذہن صاف ہو جائے اور اس کے سامنے یہ بات کلیئر ہو کر آ جائے کہ میں نے اس کی بیوی پر بری نظر نہیں ڈالی. اب تک تو اس کا جو وزیر ہے اس کا ذہن اللہ جانے کیا ہے, کیونکہ ساری دنیا طرح طرح کی باتیں سنتا ہے کہ قصور بھی اس کی وزیر کی بیوی کا ہے یا قصور یوسف علیہ السلام کا ہے, یہ بیوی ان کے پیچھے پڑی ہے یا یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے پڑے ہیں, تو بات کلیئر نہیں. لیکن جب مقدمہ ہو کر ساری کارروائی کلیئر ہو گئی تو اس وزیر مصر کا ذہن صاف ہو گیا کہ نہیں, یوسف جو ہے اس نے کوئی خیانت نہیں کی, وہ پورا وفادار غلام تھا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اور خیانت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی چالیں زیادہ دنوں تک کامیاب نہیں ہوتی. کچھ وقت تک تو ان کی چالیں چلتی ہیں لیکن زیادہ دنوں تک چالیں نہیں چلتی. کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں, زیادہ دور تک جھوٹ نہیں چلتا. جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے پھر بھیجا کہ اب مقدمے کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے, تم بے گناہ ہو, اب آ جاؤ. تب یوسف علیہ السلام جیل خانے میں سے بادشاہ کے پاس آئے اور اب تک تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر وہیں جیل خانے سے منگوائی تھی. اب جب یوسف علیہ السلام دربار میں آئے اور اس نے خود براہ راست یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو یوسف علیہ السلام تو آگے چل کر نبی بننے والے ہیں اور ہونہار بیروے کے چکنے چکنے پات پہلے ہی سے اس کے ہوش مندی اور دانش مندی اور حکمت اور سمجھداری کے آثار نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں. تو بات چیت کر کے بڑا متاثر ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 7 سال کا غلہ اور اناج اسٹاک کیا جائے پورے ملک کا اور صرف بقدر ضرورت ہی لوگ استعمال کریں, ضرورت سے زائد استعمال نہ کریں, زائد بیکار ویسٹ نہ کریں, تمام سیو کر لیا جائے غلہ اور حسب ضرورت ہی لوگ استعمال کریں. تو اب مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے 7 مہینے کا اسٹاک ہوگا, 7 سال کا مسلسل اسٹاک کرتے ہی جاؤ اور وہ محفوظ رہے, سڑے نہ بگڑے نہ. تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے. تو یہ کام کیسے انجام دیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے بس میں یہ کام نہیں ہے تو یہ کام مجھے سونپ دو, میں کر دوں گا.
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فرمایا کہ میں اس پر پوری قدرت رکھتا ہوں، پورے ملک کا غلہ محفوظ کر کے دکھاؤں گا، اور مجھے اس کے طریقے معلوم ہیں. اگر آپ کے بس میں یہ کام نہیں ہے تو یہ کام مجھے سونپ دو. چنانچہ بادشاہ نے یہ کام حضرت کو سونپ دیا. اب گویا پورے ملک مصر کے تمام پیداوار کے مالک حضرت ہو گئے. اب جس طرح سے حضرت اجازت دیں گے اتنی لوگ استعمال کریں گے. دوسرا حضرت لوگوں سے خرید کر سب اسٹاک کر لیں گے. ہر کسان کو اس کی ضرورت کے بقدر استعمال کرنے کی اجازت ہے. بقیہ گورنمنٹ کو بیچو، اور گورنمنٹ پیسہ دے کر کے وہ غلہ لے کر گورنمنٹ محفوظ کر دے گی. اب اس کے طریقے حضرت نے شروع کر دیے. تو جب پورے ملک کی پیداوار کا حضرت کو جمع کرنے کا اختیار مل گیا تو گویا پورا ملک حضرت کی قلم رو کے سرکل میں آ گیا. پورے ملک میں دورے کرنے پڑیں گے، جگہ جگہ جانا پڑے گا. اس مرحلے پر جب بات پہنچی تو قرآن کریم نے قصہ روکا. یہ قصے کا بیان چلا آ رہا تھا، اوپر سے قرآن کریم نے وہ قصہ روکا اور روک کر چند آیتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ چند آیتیں جو ہے ان میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے جو مضمون میں سمجھا رہا ہوں. پورے ملک مصر میں وہ جم گئے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسا جماع عطا کر دیا کہ پورے ملک میں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں اور جہاں چاہیں ٹھہریں. جیسے اپنا ایک آدمی کا اپنا بہت بڑا 500,000 بیگھے کا فارم ہوتا ہے تو جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے رات گزارے، ادھر رات گزارے، وہاں رہے، پورا 1000 بیگھے کا فارم اس کا ہے. تو پورا ملک مصر گویا حضرت یوسف علیہ السلام کا فارم بن گیا. جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں ٹھہریں، جہاں چاہیں رہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. غور کرو، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کیا صورتحال تھی اور آدھا گھنٹے کے بعد کیا صورتحال ہوگی. آدھا گھنٹے پہلے جیل خانے کی کالی کوٹڑی میں پڑے تھے یوسف علیہ السلام، اور آدھ گھنٹے میں حالات بدلتے ہیں کہ پورے ملک مصر کے مالک ہو گئے. جہاں چاہیں بے تکلف جائیں، کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں، جہاں چاہیں ٹھہرے رہیں. جو کیسا چینج، انقلاب کیسا لاتے ہیں اللہ. اس قصہ اس لیے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ انقلاب کیسے لاتے ہیں. کبھی تم غور کرو آدھا گھنٹے پہلے یوسف علیہ السلام کی کیا حالت ہے، آدھا گھنٹے کے بعد صورت حال کیا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، یہ جو یوسف علیہ السلام پر اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے یہ وہ رحمت اور مہربانی ہے اللہ کی. ایمان اور اعمال صالحہ کی رحمت اور مہربانی وہ یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمان والا جو ہے اور ہر عمل صالح کرنے والے کو اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں پہنچ ہی جائیں، ایسا کوئی ضروری نہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہیں ہم ہماری رحمت جس کو چاہتے ہیں. بلکہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. ان آزمائشوں میں سے زیادہ تر آزمائشیں غریبی کے ذریعے سے ان کی ہوتی ہیں. غور کرو، آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندے ہیں، سب سے زیادہ سخت حالات حضور پر آئے ہیں. اور اتنے سخت حالات آئے ہیں کہ 2 مہینے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی. بس وہی جو گھروں میں کھجوریں ہوتی تھی وہ کھجوریں کھا لی، پانی پی لیے. کھجوریں اور پانی پر 2 مہینے صورتحال گزر جاتی تھی، گھر میں کوئی چیز پکانے کے لیے نہیں ہوتی تھی. کئی وقت کے فاقے، اور فاقے سے بےتاب ہوتے تھے تو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، ایک نہیں 2 پتھر باندھتے تھے. یہ سب حالات حضور پر گزرے ہیں.
تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس کا ایمان پکا ہو اور عمل صالح اس میں بہت مضبوط عمل صالح کرتا ہو وہ کبھی بھوکا نہ رہے، کبھی بیمار نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ایمان اور عمل صالح کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ ضرور پہنچتی ہیں، مگر ہر ایک کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے پہنچاتے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. فرمایا کہ نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. یہ وہ اجر مزدوری، نیکوکاروں کی جو مزدوری ہے، جو اجر ہے، وہ اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. جس کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے اس کا جو صلہ اور عوض اور بدلہ اور اجرت اور سیلری اس کی ملنی ہے وہ تو ضرور مل کر رہنی ہے. اس میں سے ایک حبہ ضائع نہیں ہوگا. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نہیں ضائع کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کا اجر. لیکن وہ اجر ملے گا کہاں؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. جن میں ایمان اور تقویٰ ہے، جن میں ایمان اور تقویٰ ہے ان کو جو آخرت میں اجر ملے گا وہ دنیا کے اجر سے بہتر ہے. اس میں دو باتیں بتائی. اس آیت کریمہ میں دو مضمون ہیں. ایک تو ایک ایمان اور تقوی کا جو اجر ملے گا وہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا. اور ایک حبہ اجر کا ضائع نہیں ہوگا. رتی رتی اس کے اجر کا ضرور اجر رتی رتی ملنے والا ہے، لیکن آخرت میں ملے گا. کیوں آخرت میں کیوں ملے گا، دنیا میں کیوں نہیں ملے گا؟ آخرت میں اس لیے ملے گا کہ اس میں مومنین کے لیے بھلائی اور بہتری ہے. دنیا میں اجر دینے میں مومنین کا نقصان ہے. بھئی دنیا میں جو اجر ملے گا وہ دنیا کی زندگی تک رہے گا، وہاں تک فائدہ اٹھائیں گے. 50-60 سال کے بعد میں مر گئے، ختم ہو گئے. بلکہ آپ غور کیجئے، ایک آدمی نے 70 سال کی عمر ہے، 70 سال میں جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس نمازوں کا اجر دنیا میں ملا اور 2-4 روز کے بعد مر گئے. تو نمازیں پڑھی، اس کا اجر ملا اور 2-4 دن بھی اس اجر سے فائدہ نہیں اٹھایا اور مر گئے. اور آخرت میں ایمان اور عمل صالح کا جب اجر مل گیا تو اب یہ سدا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لہذا دنیا کی زندگی میں اگر ایمان اور عمل صالح کا اجر دے دیا جائے تو مومنین کا نقصان ہے. اور آخرت میں اجر ملے تو آخرت کا اجر مومنین کے لیے بہتر ہے. اس لیے مومنین کی بہتری کے لیے اللہ تعالی نے آخرت میں ان کے لیے اجر رکھا ہے. ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دنیا میں دے دیتے، تھوڑا آخرت میں دے دیتے، سارا آخرت کے لیے کیوں رکھا؟ اگر سارا دنیا میں دے دیتے تو بھئی مومنین کا نقصان تھا، لیکن تھوڑا سا دنیا میں دے دیتے، تھوڑا سا آخرت میں دے دیتے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں. کیونکہ یہ جو اجر ہے، تم دنیا کی جو نوکری ہے اسی کو لو. نوکری جب پوری ہوگی، ویک پر پوری ہوگی یا مہینے پر پوری ہوگی یا سال پر پوری ہوگی تب سیلری ملے گی. اور نوکری کے درمیان میں اگر دوپہر کو چائے ملتی ہے تو یہ چائے تنخواہ میں سے نہیں کٹے گی کہ ہمیں اپنی تنخواہ میں سے چائے بھی پلایا کرو. نہیں، تنخواہ میں سے چائے نہیں پہلے پلائی جاتی. اگر سیٹ چائے پلائے گا تو اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا، وہ اس کی تنخواہ میں سے چائے نہیں ملے گی. تنخواہ تو جب اس کا کام پورا ہوگا تب تنخواہ اسے ملے گی. اور یہ اس سے پہلے اگر دیا جائے گا تو یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا. قاعدہ یہی ہے. لہذا عمل کرنے والا جب عمل مکمل کرے گا تب اجر ملے گا. فضائل کی جو فضائل رمضان والی کتاب میں ایک حدیث آپ حضرات نے بار بار سنی ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم میرے بندوں کو یہ
انعام دو. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم کیا یہ رمضان شریف کی وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، رمضان شریف کی برکت نہیں، یہ تو جب مزدور مزدوری کام پورا کرتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اسے اجرت ملے. تو غرض مزدوری کا قاعدہ یہی ہے، اجر کا قاعدہ یہی ہے. لہذا مومنین کو ان کے ایمان اور عمل صالح کا اجر تو پورا پورا آخرت میں ملے گا. ہاں، چائے دنیا میں بھی پلا دی جاتی ہے. یہ وہی رحمت اور برکتیں ہیں، ایمان اور عمل صالح کی رحمت اور برکتیں ہیں کہ ہر ایک کو چائے ملے گی نہیں، یہ ضروری نہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہیں گے اپنی رحمت اور مہربانی پہنچائیں گے. دیکھو یوسف علیہ السلام کا یہ حال ہے، تو دوسرے پیغمبروں کی صورتحال دوسری تھی، دوسرے پیغمبروں کی صورتحال دوسری تھی، خود آقائے دو جہاں کی صورتحال دوسری تھی. بلکہ نیک لوگ اگر دنیا میں حالات بہت موافق ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمارے ایمان اور عمل صالح کا کوئی اجر ہمیں دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا. وہ دنیا میں لینے کے لیے تیار نہیں. 2 حدیثیں سناؤں میں آپ کو. ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت میں جب ان کے زندگی کے آخر میں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کوئی ان کا بہت میجر آپریشن ہوا تھا، پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، اس کی وجہ سے اس زمانے میں بڑا آپریشن ان کا ہوا تھا، بہت تکلیف تھی حضرت کو. تو لوگ عیادت کرنے آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ایک زمانہ تھا ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں ہم تھے کہ ایک ایک کھجور کی گٹھلی 10 آدمیوں کو چوسنے کے لیے دی جاتی تھی کہ باری باری سے چوسو اور پانی پی لو، بس یہی کھانا ہے. اور فرمایا کہ میرے ایک دوست تھے عمیر، احد میں جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کی ترکے میں صرف ایک چادر تھی. جب کفن میں اس چادر کو انہیں اسی چادر میں کفن دیا گیا تو وہ ان کے جسم کے لیے کافی نہیں ہوئی. ادھر کھینچتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، ادھر کھینچتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. حضور سے عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا سر کی طرف کھینچ لو اور پیروں پر گھاس ڈال دو. تو کہا ہمارا ایک تو غربت کا وہ دور تھا، اور آج کہا میرا حال یہ ہے کہ دیکھو اس مکان کے کونے میں یہ جو تمہیں بہت بڑا ڈھیر نظر آ رہا ہے اور اس ڈھیر کے اوپر جو کپڑا ڈھکا ہوا ہے اس کپڑے کے نیچے 40,000 درہم ہے، اور ایسے ہی کونے میں ڈھیر پڑا ہوا جیسے گیہوں کا ڈھیر پڑا ہے. کہا دیکھو اس کے نیچے 40,000 درہم ہے. آج اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. میں سوچ رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم پیچھے رہ گئے، حضور چلے گئے، ہمارے ساتھی چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، اور یہ جو نعمتیں مجھے یہ دنیا میں مل رہی ہیں کہیں یہ نعمتیں میں اپنی نیکیاں تو دنیا میں نہیں کھا رہا. اگر میں اپنی نیکیاں دنیا میں کھا رہا تو میرے لیے گھاٹے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. میرے ساتھی جو دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا وہ کامیاب گئے، میں گھاٹے میں رہ گیا اگر میں اپنی نیکیاں دنیا میں کھا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور مالدار، اتنے بڑے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے. تو 4 بیویاں تھیں ان کی، وہ 8واں حصہ 4 بیویوں کے درمیان میں تقسیم ہوا تھا. تو وہ جو لوہا جو سونا ان کے درمیان میں کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کر وہ سونا تقسیم کیا گیا، کلاڑے لے کر اس سے کاٹ کاٹ کر سونے کے ٹکڑے تھے. اور وہ اتنی بڑی مالیت تھی کہ بخاری شریف میں جب اس مالیت کو لکھا کہ اتنی مالیت ایک بیوی کے پاس آئی تھی تو طالب علم پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے. کروڑوں روپے کی مالیت ایک ایک بیوی کے حصے میں آئی تھی. اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جب رمضان میں روزہ افطار فرماتے تھے تو اکیلے نہیں فرماتے تھے، بہت بڑا مجمع حضرت کے روزہ افطار کرنے والے کے لیے لوگوں کا ہوتا تھا. حضرت کے دسترخوان پر سب لوگ افطار کرنے آیا کرتے تھے.
اور دسترخوان پر نعمتیں چن دی جاتی تھی کھانے کی. جب حضرت تشریف لاتے تھے دسترخوان پر اور آ کر کے وہ دسترخوان اپنا دسترخوان دیکھتے تھے اور بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی رونا شروع کر دیتے تھے اور اتنا روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضور دنیا سے کس حال میں چلے گئے, میرا فلاں ساتھی کس حال میں چلا گیا, فلاں ساتھی کس حال میں چلا گیا, فلاں ساتھی ان کے احوال بیان کرتے اور یہ کہتے کہ میں پیچھے رہ گیا اور مجھے اللہ نے دنیا میں یہ سب نعمتیں دی ہیں, کہیں میں اپنا آخرت کی نیکیاں یہاں تو نکھارا. اور یہ کہہ کر اتنا روتے تھے کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا, لوگ افطار کر لیتے تھے, حضرت ایک لقمے سے آگے نہیں کھا ہی نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں, اگر مومن کو اس کے ایمان اور اس کے عمل صالح کا بدلہ اور اجر اس دنیا میں دے دیا جائے تو اس سے بڑا کوئی گھاٹا اس کے لیے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ریزرو کر رکھا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ہاں, دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی برکتیں, اللہ کی رحمتیں یہ ضرور پہنچتی ہیں, مگر اس کے لیے قاعدہ اسی طرح کا قاعدہ ہے جیسا مالداری اور غریبی کا قاعدہ ہے. کہ کیا قاعدہ ہے اللہ جانے کیا قاعدہ ہے. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع کرتے ہیں, اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کرتے ہیں. ایسا ہی قاعدہ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مومن کو چاہتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں پہنچاتے ہیں, ان کی حکمت ہوتی اسے پہنچاتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں اسے نہیں پہنچاتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قد افلح المؤمنون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. تو یہ جو فلاح اور کامیابی کا ذکر ہے یہ فلاح اور کامیابی آخرت کی ہے. البتہ یہ جو 7 باتیں ہیں, ان 7 باتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے سے دنیا میں بھی اس کی رحمتیں, اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں پہنچ سکتی ہیں. دنیا میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ فوائد پہنچیں گے, لیکن جس کامیابی کا ذکر ہے وہ کامیابی آخرت میں. سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے بعد. ایمان کو ہم نہیں گن رہے, ایمان تو جڑ ہے, اصل اصول ہے, وہ تو ہر جگہ چاہیے ہی. ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی چیز ہے جنت حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی ہیں ظاہری اور باطنی سکون. ظاہری سکون اور باطنی سکون, پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. ظاہری سکون بھی اور باطنی سکون بھی, اندر کا سکون بھی اور ظاہری سکون بھی. ظاہری سکون تو بعد میں سمجھیں گے, اندر باطنی سکون کیا ہے؟ باطنی سکون نام ہے نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نماز میں نہ لانا. یہ ہے باطنی سکون. نماز پڑھتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا, یہ ہے باطنی سکون. یہ سکون کب ختم ہوگا؟ جب آدمی نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی خیال دل میں لائے. کوئی خیال دل میں لائے تو اب وہ سکون باقی نہیں رہا, خشوع باقی نہیں رہا, باطنی سکون باقی نہیں رہا. اللہ نماز کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی خیال وہ دل میں لایا نہیں, بلکہ وہ خود بخود آ گیا. تو پھر یہ دیکھو کہ جو خود بخود خیال آیا ہے اس خیال کو اس نے دل و دماغ میں روکا یا نہیں روکا؟ اس کو دل و دماغ میں روک کر اس میں دلچسپی لی اس نے یا نہیں لی؟ انٹرسٹ لیا اس نے یا نہیں لیا؟ لیا. وہ جو خیال خود بخود آیا تھا اس میں مشغول ہو گیا, اس میں مزہ لینے لگا, دماغ اس کی طرف لگا لیا اور اسی سلسلے کے اور خیالات کرنے لگا. سکون اندرونی سکون باقی نہیں رہا. جیسے خیال نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال لانے کا جو حکم ہے وہی حکم ہے آئے ہوئے خیال میں مشغول ہو جانا اور اس میں انٹرسٹ لے لینا اور اس میں اسی کو دل و دماغ میں خیال روک کر اور باتیں اسی سلسلے کی سوچنا. اب سکون باقی نہیں رہا.
اور اگر خود بخود خیال آیا نماز کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، ہم نے اسے روکا نہیں، اس میں ہم نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، ہم اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوئے، اسے ہم نے دل و دماغ میں نہیں روکا، تو ایسا خیال جو آتا جاتا ہے اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو باطنی سکون ہے وہ سکون ختم نہیں ہوتا، باطنی سکون باقی رہتا ہے. مثلا اب دیکھو مثال دوں، اسے سمجھنے کے لیے غور کرو. دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب حضرات میری تقریر سن رہے ہیں. کوئی بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری تقریر سن بھی رہا ہے اور اس کو کوئی خیال بھی آ رہا ہے کہ وہ چابی میرے گھر میں رہ گئی، گھر والے کیا کریں گے، ارے مجھے یہاں سے فارغ ہو کر فلاں کام کرنا ہے، ارے میری کچھ باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ اتنی ہلکی اس کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میری تقریر سن رہے ہیں اور خوب سمجھ رہے ہیں اور وہ دھندلا سا خیال آ رہا ہے. اسے کوئی حرج نہیں. اور ایک یہ ہے کہ میری تقریر سن رہے ہیں، کان تو میری تقریر سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں وہ میری طرف، لیکن وہ خیال کچھ ایسا ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ اب اس میں اتنے وہ مشغول ہو گئے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہوش آیا تو میں نے کیا کہا وہ بھی اسے پتا نہیں. کانوں سے سن رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر میں نے کیا کہا یہ بھی نہیں پتا اسے. یہ جو خیال آ کر کے اتنا گہرا خیال آ گیا اور اتنا مشغول ہو گیا، یہ مثال ہے اس خیال کی جس خیال میں آدمی انٹرسٹ لینے لگا. یہ دو مثالیں ہیں. ایسے نماز میں ایک خیال آیا، آیا گیا، آیا گیا، آیا گیا، اور وہ نماز کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ توجہ نہیں ٹوٹی اس کی، اور خیال آیا گیا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اگر اتنا آنے والے خیالات میں اتنا مشغول ہو گیا کہ جب نماز مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی پڑھ کر نکلا تو باہر فارم رکھے ہوئے ہیں کہ لکھتے جاؤ کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری میں کون سی پڑھی تھی. اتنی موٹی بات کو باریک بات نہیں لکھنی، موٹی سی بات لکھنی ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی. فارم میں لکھتے جاؤ تو شاید 80% نہیں لکھ سکیں گے. بھول گئے، انہیں یاد ہی نہیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا، دوسرے میں تو ان کے کان نہیں سن رہے تھے، سن رہے تھے. نماز امام کے پیچھے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں، کان متوجہ ہیں، امام کی ساری قراءت سن رہے ہیں اور وہاں فارم میں نہیں لکھ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھاتا ہے. معلوم ہے کہ وہ جو خیالات ان کو وہ چاہے نہ لائے ہوں، خیالات خود بخود آئے ہوں، لیکن وہ خیالات میں اتنے گہرے ڈوب گئے ہیں کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم. دیکھو میرے بھائیو، یہ خیالات یہ باطنی سکون باقی نہیں رکھتے. اتنے یا تو آدمی خود خیال لائے، ایسا تو کوئی ہی ہوگا کہ جو بالقصد سوچ کر خیال لائے گا، ایسا تو کوئی ہی ہوگا، یا جو خود بخود خیال آئے اس خیال کے اندر اتنا مشغول ہو جائے، اس میں دلچسپی لینے لگے کہ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف اس کا خیال ٹوٹ جائے، باقی نہ رہے. یہ ذہنی یہ باطنی سکون باقی نہیں رکھتا. اور اگر پوری نماز میں اللہ ہی کی طرف اور نماز ہی کی طرف خیال رہا، یہ تو اعلیٰ درجے کا باطنی سکون ہے. اور اگر اللہ نماز کی طرف توجہ رہی اور کچھ خیالات آئے گئے، نماز کے بعد پوچھا بھی کیا خیال آیا تھا، تب سوچتا ہے کیا خیال آیا تھا، اللہ جانے کیا خیال ہے. وہ خیال کیا آیا تھا وہی اسے یاد نہیں، اور نماز اسے پوری یاد ہے. اور نماز کے دوران جو خیالات آئے تھے وہ خیالات ہی اسے یاد نہیں کہ کیا آئے تھے. ایسے جو خیالات آتے ہیں یہ باطنی سکون میں کوئی کمی نہیں پیدا کرتے ہیں. باطنی سکون اپنی حالت پر ہے، وہ نماز کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، نماز کا ایک ایک جز یاد ہے، اسے ساری باتیں یاد ہیں. اور نماز کے درمیان میں جو بہت سے خیالات آئے تھے وہ خیالات میں سے بہت سے خیالات ہی بھول گیا، کیا خیالات آئے تھے یہی نہیں معلوم. تو ایسے جو خیالات آتے ہیں وہ باطنی سکون میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتے. دیکھو دماغ کی جو ریل ہے وہ ریل ہر وقت چلتی رہتی، 24 گھنٹے چلتی رہتی، کسی وقت رکتی نہیں. اور اگر اس کو روکو گے تو اور فاسٹ چلے گی، اسے روکو گے تو فاسٹ چلے گی. حتیٰ کہ جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت بھی وہ ریل چلتی رہتی ہے.
सोने की हालत में भी वो रील नहीं रुकती। अलबत्ता शुरू में जब गहरी नींद होती है तो आदमी को जो ख्वाब आता है वो याद नहीं रहता, और जब नींद हल्की पड़ जाती है तो अब जो ख्वाब आता है वो उसे याद रहता है। वो ख्वाब क्या है? वही रील चल रही है, वही सोच रहा है, वही ख्वाब बनता है। और गहरी नींद में वो ख्वाब याद नहीं रहता, जब नींद हल्की पड़ जाती है तो वो ख्वाब याद रहता है। तो ये जो रील चल रही है, जब नमाज अल्लाह अकबर नमाज के लिए हाथ बांधता है तो वो रील रुक जाएगी? नहीं, वो रील तो नमाज में भी चलती रहेगी। और अगर उस रील को रोकोगे तो और तेज हो जाएगी। और ये सोचोगे कि नमाज में ख्याल नहीं लाना चाहिए, तो इसी ख्याल में फंस जाएगा कि नमाज में ख्याल नहीं लाना चाहिए। इसी ख्याल में फंस जाएगा कि नमाज में ख्याल नहीं लाना चाहिए। लिहाजा उस रील को तो चलने दो जैसी जा रही है, आप उसमें मशगूल न होइए, नमाज की तरफ और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहिए और मशगूल रहिए। और वो जो ख्याल आ रहा जा रहा है जाने दो उसे। और मैंने उसे मिसाल देकर समझाया कि तकरीर सुनने वाला एक वो है कि तकरीर सुन रहा है, पूरा मजमून उसे महफूज याद है, और ख्यालात कुछ आते हैं जाते हैं, वो मुजिर नहीं। और ये ख्यालात में इतना डूब गया कि मेरी बातें सुन रहा है और समझ नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्यों ख्यालात में इतना डूब गया। दूसरी मिसाल मैंने दी कि एक आदमी नमाज की तरफ मुतवज्जे है, नमाज में क्या क्या हुआ, क्या पढ़ा गया, किस तरह पढ़ा गया, सब उसे मालूम है, और पूरी नमाज में क्या ख्याल आया उसमें से भूल गया, बहुत से ख्याल मालूम नहीं क्या आए थे। और एक नमाज में इतना मशगूल हो गया कि नमाज में क्या पढ़ा गया वो भी नहीं बता सकता। ये सब मैंने मिसालें दी हैं। इन मिसालों से आप मसले को, मजमून को समझ सकते हैं कि बातिनी सुकून नाम किस चीज का है। बातिनी सुकून नाम ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो, नमाज की तरफ मुतवज्जे रहो, कोई ख्याल लाओ मत, और कोई ख्याल आ जाए तो उसमें इंटरेस्ट लो मत। इसका नाम है बातिनी सुकून। जाहिरी सुकून नाम है नमाज में क्या करना चाहिए और नमाज में क्या नहीं करना चाहिए, शरीयत के अहकाम के मुताबिक के नमाज में ये काम कर सकते हैं और नमाज में ये काम नहीं कर सकते हैं। शरीयत के अहकाम के मुताबिक आप नमाज पढ़िए, ये जाहिरी सुकून है। अब हम थोड़ी देर खड़े हैं, फिर रुकू करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर बैठेंगे, कि सुकून कहाँ रहा है? इसलिए ना सुकून है। बशर्ते कि आप खड़े रहें जैसा शरीयत ने खड़ा रहने का तरीका बताया है, रुकू करें जैसा रुकू करने का तरीका बताया है, सजदा करें जैसा सजदा करने का तरीका बताया है। तो सुकून का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सुकून बन के खड़े हो जाओ, जरा भी मत हिलो। ऐसी नमाज कैसे पढ़ेंगे? रुकू करनी पड़ेगी, सजदा करना है, सब हिलना तो पड़ेगा ही। लिहाजा जाहिरी सुकून नाम है मसाइल के मुताबिक नमाज पढ़ना, फराइज, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, आदाब, सब का लिहाज करना, और हराम, मकरू तहरीमी, मकरू तंजीही जितने काम है उनसे बचना। इस तरीके से मसाइल के मुताबिक ख्याल करके नमाज पढ़ना, ये जाहिरी सुकून। बस ये दोनों सुकून हासिल हो गए, जाहिरी सुकून भी हासिल हो गया और बातिनी सुकून भी हासिल हो गया। इसका नाम है खुशू। तो खुशू के साथ जो नमाज पढ़ने वाले हैं, पहली चीज ये है, खुशू के साथ नमाज पढ़ना, ये जन्नत का वारिस बनने के लिए पहली चीज शर्त है, पहला काम है जो करना है। यहाँ रुक करके एक मसला समझना चाहिए कि क्या नमाज की सेहत के लिए खुशू शर्त है, जरूरी, फर्ज है? अगर खुशू न हो तो नमाज कबूल नहीं होगी। यानी जो मसलन एक आदमी नमाज में ख्याल लाया, या जो ख्याल आए उसमें उसने इंटरेस्ट लिया, तो क्या उसकी नमाज सही नहीं होगी? एक आदमी जाहिरी काम बातों में जो सुकून नहीं है, मसलन शरीयत ने कहा कि जब आप खड़े हो तो आपकी नजर रहनी चाहिए सजदे की जगह पर। अब खड़ा है, इधर भी कनखियों से देखता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, उधर भी देखता है, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, तो जाहिर है कि जाहिरी सुकून नहीं रहा। जाहिरी सुकून शरीयत में, हदीस में हुक्म यह है कि जब आप खड़े हो तो आपकी नजर सजदे की जगह पर रहनी चाहिए। ये तो है सुकून।
اب اس کے علاوہ جتنی شکلیں آپ کریں گے وہ سکون نہیں ہے. کنکھیوں سے ادھر دیکھیں گے, کنکھیوں سے ادھر دیکھیں گے, گردن موڑ کر یوں دیکھا, گردن موڑ کر یوں دیکھا, اور آگے دیوار تک دیکھا اور اوپر دیکھا. تو جب تک سینہ قبلے سے نہیں پھرے گا وہاں تک نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن یہ جو ادھر ادھر جھانک رہا ہے, اس جھانکنے سے نماز ناقص ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اگر باطنی سکون نہ رہے اور ظاہری سکون نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نماز ہونے کے دو درجے ہیں. ایک نماز ہونے کا درجہ تو یہ ہے کہ فریضہ ساقط ہو جائے, نماز درست ہو گئی اور فرض ادا ہو گیا. اس درجے کے لیے تو سکون ضروری نہیں ہے. بغیر سکون کے اگر نماز پڑھے گا, ظاہری سکون اور باطنی سکون کے بغیر بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا. اس کے لیے تو خشوع ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ کے یہاں نماز قبول ہونے کے لیے اور جنت کا وارث بننے کے لیے خشوع فرض ہے اور شرط ہے. اگر بغیر خشوع کی نماز پڑھی گئی وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اس نماز سے جنت کا وارث نہیں بنے گا. اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ کے یہاں ہماری نماز مقبول ہو جائے اور جنت نماز کے بدلے میں ہمیں جنت ملے تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی. خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے ہی سے یہ صلہ ملے گا. اسی سلسلے میں کل میں کچھ مسائل آپ حضرات کو سمجھا رہا تھا. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ سمجھنا ہے رکوع کا. رکوع کے سلسلے میں دو تین باتوں میں لوگ غلطی کرتے ہیں. ان کو اچھی طرح سے سمجھ لو, ان باتوں میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ غلطی تو کچھ لوگ پیٹھ اور سر ایک لیول پر نہیں رکھتے. پیٹھ سے سر اونچا ہے, یہ غلط, رکوع کرنے کا غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیٹھ کے لیول سے بھی سر اور نیچا کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی سنت کے طریقے کے خلاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسا یہ پیٹھ اور سر ایک لیول پر یوں رہنے چاہیے, گھٹنوں میں سے یوں موڑنے نہیں چاہیے پیر. بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو گھٹنوں میں سے یوں موڑ دیتے ہیں پیر, یہ بھی رکوع کرنے کا غلط طریقہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جیسے یہ بالکل سیدھا رہنا چاہیے ایسے یہ کمر سے نیچے کا حصہ بالکل سیدھا رہنا چاہیے, تو ایسا ہی جو ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں یہ بھی بالکل سیدھے رہنے چاہیے. بہت سے باہر کوہنیوں میں سے یوں موڑ دیتے ہیں, یہ بھی رکوع کرنے کا طریقہ غلط. اور چوتھی غلطی یہ کرتے ہیں کہ گھٹنے پر جو ہاتھ رکھتے ہیں تو کوئی تو یوں رکھتا ہے, کوئی یوں رکھتا ہے, کوئی یوں رکھتا ہے, یہ سب غلط ہے. گھٹنوں پر ہاتھ, گھٹنے پکڑے نہیں جاتے, گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں, اور رکھے جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے شبہ القابض, پکڑنے والے کے مانند. دیکھو میری طرف, یہ ہاتھ ہے, اس کا یہ پنجہ, یہ انگلیاں کھول کر یوں پنجہ بناؤ اور پنجہ بنا کر پورے گھٹنے پر رکھو, اور جیسا کہ تم نے پکڑ رکھو, جیسا کہ گویا پکڑ رکھا ہو ایسی شکل بناؤ اور پکڑو مت. پکڑنے کی شکل بنائی اور پکڑا نہیں ہے, اس کا امتحان کیسے ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے اچانک ہاتھ یوں ہٹ جائے تو کوئی اثر آدمی کے جسم پر نہ پڑے. آدمی کے جسم پر کوئی اثر نہ پڑے تو اس نے پکڑا نہیں ہے, اور اگر ہاتھ ہٹنے سے بھی یوں ہو گیا تو اس نے گھٹنا پکڑ رکھا ہے, گھٹنے کے اوپر وزن دے رکھا ہے, ہاتھ ایک دم کھسک گیا تو اس کے اوپر جسم پر اثر پڑا. تو ہاتھ صرف رکھنا ہے, اس کے اوپر پکڑ کر کے اس کے اوپر زور نہیں دینا ہے, اور گویا اس نے پکڑ رکھا ہے ایسا پنجہ کھول کر گھٹنا پکڑنا ہے. یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے جس میں جہاں جہاں غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اکڑے ہوئے سجدہ کرتے ہیں, ان کی کمر سے بھی سر اونچا ہے, اکڑے ہوئے برائے نام جھک لیے, یہ غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ اپنے خیال میں بہت خشوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور اس خشوع کے سجدہ میں کمر سے سر اور نیچا کر دیتے ہیں,
وہ اپنے خیال میں یہ خشوع والا سجدہ کرتے ہیں، لیکن اپنے خیال کے خشوع کا اعتبار نہیں ہے. شریعت نے جو سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق سجدہ کرنے کا نام خشوع. لہذا میں اب آپ حضرات کو رکوع کر کے بتاتا ہوں، لہذا اس رکوع کو دیکھو، اس میں اس کے مطابق رکوع ہونا چاہیے، جو کمیاں ہیں وہ کمیاں دور ہونی چاہیے. اب میں یہ کھڑا ہوں، اب یہ جو میرا یہاں سے حصہ نیچے کا ہے وہ ایسا ہی سیدھا رہنا چاہیے، گھٹنے یوں نہیں مڑنے چاہیے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ بھی بالکل سیدھا رہنا چاہیے، اور یہ میرے ہاتھ بھی سیدھے رہنے چاہیے. دیکھو یہ ہے یہ رکوع، تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا یہ بالکل اوپر سے دیکھو تو سیدھا ہوگا، یہ پیر بالکل سیدھے ہیں اور یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہیں، اور یہ کھول کر میں نے پکڑ رکھے ہیں. اگر یہ ہاتھ ہٹ بھی جائیں تو کوئی حرج، میں نے پکڑا ہی نہیں، دیکھنے میں پکڑنے جیسا ہے مگر میں نے پکڑا نہیں. تو یہ پیر یہ بالکل سیدھے رہنے چاہیے، اور یہ سیدھا رہنا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیٹھ اور سر سیدھا ہونا چاہیے، یہ پیر سیدھے ہونے چاہیے، یہ ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، اور پیر ہاتھ کھول کر کے گھٹنوں پر یوں رکھنا چاہیے جیسے گویا پکڑ رکھا ہے. سجدے میں موٹی موٹی باتیں وہ تو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ سجدہ لمبا کرنا چاہیے، یہ پیٹ رانوں سے دور رہنا چاہیے، اور یہ ہاتھ بازو یہ پہلو سے دور رہنے چاہیے، اور یہ کلائی زمین سے اونچی رہنی چاہیے. یہ سب موٹی موٹی باتیں تو سبھی جانتے ہیں. البتہ ایک بات میں لوگ غلطی کرتے ہیں، بس وہی ایک بات بتانی ہے، وہ یہ کہ سجدے میں ہاتھ کہاں رہنے چاہیے اور کس طرح رہنے چاہیے. ہاتھ رہنے چاہیے یوں کہو کہ دونوں کانوں کے مقابل، یہ کان کی لو کے مقابل یہ انگوٹھا آنا چاہیے. ایسے ہاتھ رکھو کہ یہ انگوٹھا لو کے مقابل آئے. یا یوں کو حدیث شریف میں جو تعبیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے بیچوں بیچ چہرہ رکھو. تو یوں کہو یا یوں کہو بات ایک ہی ہے. بعض لوگ پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں، کندھے کے مقابل ہاتھ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. اور اگر اس سے اور آگے ہاتھ کوئی کر دے تو یہ بھی غلط ہے، مگر آگے تو کوئی کرتا نہیں کہ چہرے سے بھی ہاتھ آگے کر دے تو یہ غلط طریقہ ہے، اگر ایسا کوئی کرتا نہیں. لیکن اکثر لوگ پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں، کندھے کے مقابل ہاتھ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں چہرہ رکھنا ہے. یوں تعبیر کرو یا یوں کہو کہ ہاتھ ایسی جگہ رکھنا ہے کہ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل آ جائیں. پھر ہاتھ بالکل گالوں کے قریب ہونے چاہیے یا دور ہونے چاہیے؟ دور ہونے چاہیے. گالوں کے قریب ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، دور ہونے چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی نے نماز پڑھتے دیکھا تھا. تو حضور نماز پڑھ رہے تھے عرفہ میں، تو جب حضور سجدے میں تھے تو وہ صحابی وہاں سے سواری پر گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے بغل کا بھورا پن دیکھ لیا ہے. یعنی اتنا ہاتھ رکھ کر یوں کھولے ہوئے تھے کہ یوں جانے والا بغل کا بھورا پن انہوں نے دیکھا. تو اگر چہرے کے قریب ہیں تو اتنے ہاتھ کھل ہی نہیں سکتے. اگر چہرے کے قریب ہاتھ رکھو گے تو اتنے کھل ہی نہیں سکتے، اتنے دور رکھ کر اتنے کھولنے ہیں. لیکن ایسا کب کھولنا ہے؟ جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو، دائیں بائیں کوئی نہ ہو. اگر دائیں بائیں نمازی ہیں، جماعت کی نماز سے پڑھ رہا ہے، تو پھر اس طرح سے ہاتھ نہیں کھولنے، بلکہ اس طرح سے ہاتھ رکھنے ہیں کہ دائیں بائیں کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور سنت بھی ادا ہو جائے. لمبا سجدہ کرو، پیٹ رانوں سے الگ رہے، ہاتھ الگ رکھو، یہ بازو پہلو سے الگ رہے، نیچے سے کلائی زمین سے الگ رہے، اور دائیں بائیں کے لوگوں کو تکلیف بھی نہ پہنچے. دیکھو اب خاص بات بتاتا ہوں، جتنے ہاتھ سے گالوں کے قریب کرو گے دائیں بائیں والوں کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ جتنے ہاتھ یوں قریب کرو گے کوہنیاں یوں نکلیں گی. جتنے ہاتھ یوں قریب کرو گے کوہنیاں یوں نکلیں گی، تو کوہنیاں دائیں بائیں والوں کو تکلیف دیں گے. اور جتنے ہاتھ یوں کھولو گے کوہنیاں یوں جائیں گی. جتنے ہاتھ یوں دور رکھو گے کوہنیاں یوں سمٹ کر یوں آئیں گی، تو دائیں بائیں والوں کو تکلیف نہیں ہوگی.
یہ بہت باریک نقطہ ہے جسے سمجھنا ہے. لوگ اتنے قریب منہ کے قریب ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ یوں نکال دیے دونوں ہاتھ. اب ادھر والا بھی پریشان ہے, ادھر والا بھی پریشان ہے, اور اس نے دونوں ہاتھ گالوں کے قریب کر لیے ہیں, گالوں کے نیچے گھسا دیے. تو اس گالوں کے نیچے گھسا دینے میں وہ کوہنیاں جو دونوں طرف نکل جاتی ہیں, ادھر والا بھی پریشان, ادھر والا بھی پریشان. لہذا گالوں کے قریب ہاتھ مت گھساؤ, دور ہاتھ رکھو, اور جب ہاتھ یوں دور کرو گے تو کوہنیاں خود بخود یوں آئیں گی, تو دائیں بائیں والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سجدے میں یہ خاص بات تھی جسے یاد رکھنی ضروری تھی. قاعدے میں کوئی خاص بات نہیں کہنی. قاعدے میں سب لوگ ٹھیک کرتے ہیں, البتہ ایک مسئلہ بتانا ہے, وہ یہ ہے کہ کھڑے سے سجدے میں جانے کا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے تندرست کے لیے اور ایک طریقہ ہے بیمار اور معذور کے لیے. تندرست آدمی ہے جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمارا طریقہ تو وہی ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکیں گے, اور گھٹنے ٹیک کر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گھٹنے ٹیکیں گے, اور جب گھٹنے لگ گئے تو اب آگے ہاتھ رکھیں گے, جیسا کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے, اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی موٹا ہے, اور اس طریقے سے سجدے میں جانا اس کے لیے دشواری ہے, تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ پہلے ہاتھ ٹیک دے, زمین پر پہلے ہاتھ ٹیک دے اور گھٹنے بعد میں ٹیکے اور پھر ماتھا رکھے زمین پر, تو ایسا کر سکتا ہے, اور یہ بھی سنت ہے. لہذا جو بیمار ہے, بوڑھا ہے, موٹا بدن ہے, اور جو طریقہ اصل ہے اس طریقے پر نہیں جا سکتا, تو وہ اس طرح سے جا سکتا ہے. وہ پہلے ہاتھ ٹیک کر کے, پھر گھٹنے رکھ کر کے, پھر سب ماتھا زمین پر رکھ کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ بھی سنت طریقہ ہے. لیکن معذوروں کے لیے سنت ہے, تندرستوں کے لیے جانے کا طریقہ وہ ہے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے مسئلہ پڑھا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر ٹیک لگانی چاہیے, اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی زمین پر ٹیک لگا کر نہیں اٹھنا چاہیے. تو زمین پر ٹیک نہیں لگانی چاہیے, اپنے گھٹنوں پر ٹیک لگا کر جائے, اور سجدے سے اٹھ کر گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو, تو یہ ٹیک لگانا نہیں کہ بالکل ہاتھ الگ رکھو, کہیں بھی ہاتھ لگنے نہیں چاہیے, زمین پر بھی نہ لگنے چاہیے, گھٹنوں پر بھی نہ لگنے چاہیے, یہ مطلب نہیں. زمین پر ٹیک لگا کر کے سجدے میں جانا یا اٹھتے وقت زمین پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا, یہ تو مکروہ ہے. لیکن اپنے بدن پر یعنی گھٹنوں پر ٹیک لگا کر سجدے میں جانا یا اٹھتے وقت گھٹنوں پر سہارا لے کر کھڑا ہونا, یہ ممنوع نہیں. دیکھو اس کی مثال, یہ مسئلہ ہے کہ وضو میں دوسرے سے مدد لینا, وضو میں دوسرے سے مدد لینا بغیر مجبوری کے. ایک تو آدمی مجبور ہے اور وہ وضو خود نہیں کر سکتا, اور دوسرا آدمی اس نے ہاتھ کر دیا, دوسرے نے وضو کروایا, اس کو کوئی رہی نہیں. لیکن ایک آدمی توانا تندرست ہے, وہ خود وضو نہیں کر رہا, اسے وضو کوئی دوسرا وضو کرا رہا ہے, یا وضو میں دوسرے سے مدد لے رہا ہے, یہ مکروہ ہے. یہ جو وضو میں دوسرے کا وضو کرانا ہے اور دوسرے کا وضو سے مدد میں لینا مکروہ ہے, وہ کیا ہے؟ اس نے لوٹا بھر کے پانی لا کے رکھ دیے, چپل لا کر رکھ دیے, یہ بھی تو مدد ہوئی نہیں, یہ مدد مکروہ نہیں. اس نے لوٹا لے کے پانی ڈال رہا ہے اور وضو کرنے والا وضو کر رہا ہے, تو لوٹا پکڑ کے صرف پانی ڈال رہا ہے, تو یہ ہیلپ اور مدد, یہ مکروہ نہیں. مکروہ کیا ہے؟ اس کے اعضاء دوسرا دھوئے, اس کے اعضاء دوسرا دھوئے, یہ وضو میں ہیلپ جو ہے یہ بغیر ضرورت کے مکروہ. تو اسی طریقے پر یہ جو مسئلہ ہے کہ ٹیک لگا کر سجدے میں جانا مکروہ ہے, ٹیک لگا کر اٹھنا مکروہ ہے, وہ ٹیک زمین پر ٹیک لگانا مکروہ ہے. لیکن اپنے گھٹنوں پر اپنے بدن پر ٹیک لگا کے جاتا ہے یا ٹیک لگا کر اٹھتا ہے, تو یہ مکروہ نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں بیٹھنے کا تندرست کے لیے طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ بایاں پیر موڑ دو اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھو, اور دایاں پیر کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف متوجہ رکھو.
یہ تندرست آدمی کے لیے بیٹھنے کا جو قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ ہے. تو ایک طریقہ بیٹھنے کا تو وہ ہے قاعدے میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا، پیر کے اوپر بیٹھتا ہے تو پنڈلی دکھتی ہے، پیر کھڑا کرتا ہے تو یہ پیر دکھتا ہے، کوئی بیمار ہے، بدن موٹا ہے، بوڑھا ہے، ایسا اگر ہے تو پھر اس کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں تو جیسا ہم کھڑا رکھتے ہیں ایسا ہی کھڑا رکھو، اور یہ بایاں پاؤں اس دائیں پاؤں کے نیچے سے ایک طرف نکال دو اور سرین پر بیٹھو. اور اگر یہ پیر کھڑا رکھنے میں بھی دشواری تھی، اسے بھی لٹا دو، یہ بھی لٹا دو اور وہ بھی، دونوں پیر ملا کر کے دائیں طرف نکال دو اور سرین پر بیٹھو. اس طریقے پر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. بیمار کے لیے، مجبور کے لیے، معذور کے لیے اس طریقے سے بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. لہذا اگر کسی کو بیٹھنے میں پریشانی قاعدے میں، تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قاعدے میں پریشانی کے ساتھ بیٹھے گا تو نماز کی توجہ نہیں رہے گی، ادھر دماغ تو ادھر ہی ہے کہ پیر دکھ رہا ہے، کب امام سلام پھیرے، کب امام سلام پھیرے، کب امام سلام پھیرے، پریشان ہے. تو ایسا پریشانی کے حالت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس وقت بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے پیر بچھا کر کے ایک طرف نکال کر کے بیٹھو. یہ نماز کے چند ضروری مسئلے تھے جو میں نے ذکر کر دیے. اور کوئی آپ حضرات کسی مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے. میرے ذہن میں جو ضروری مسئلے آئے وہ میں نے عرض کیے کہ ان کا خیال رکھا جائے. ان 7 باتوں میں سے دوسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بیکار نکمے کاموں سے بے تعلق رہنا. والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کام، نکمے کام، بیکار کام، نکمے کاموں سے بے تعلق رہنا، یہ دوسرا وصف ہے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری. اس کی تھوڑی تفصیل سمجھو. بیکار اور نکمے کام جو ہیں اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے جو شرعن ناجائز کام ہے. شرعن جتنے کام ناجائز اور حرام ہیں وہ تو بیکار اور نکمے کاموں کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس سے بے تعلق رہنا فرض ہے، واجب ہے اور فرض ہے. جتنے کام شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں ان سب سے بے تعلق رہنا، بچنا واجب اور فرض ہے. مثلا گھر میں بیٹھ کر، چوپال اور چوراہے اور باغل پر بیٹھ کر، کافی ٹائم میں بیٹھ کر گپاسٹنگ کرنا، اور اس گپاسٹنگ میں غیبتیں کرنا، لوگوں کی پیٹھ کاٹنا حرام ہے اور نکما کام ہے. کیا ملا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملا. نکما کام ہے، بیکار کام ہے اور شرعن حرام ہے. لہذا یہ جو بیکار اور نکما کام ہے اس سے بچنا واجب اور فرض ہے. اور ایسا بیکار اور نکما کام کہ جو شرعن حرام اور ناجائز نہیں، جو شرعن ناجائز اور حرام نہیں ہے، شرعن وہ کام جائز ہے، لیکن ہے بیکار اور نکما کام. بیکار اور نکما کام یعنی نہ دین کا کوئی اس میں فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. اور وہ پہلی بات، وہ پہلا کون سا کام تھا؟ پہلا کام وہ تھا جس سے دین کا ضرر پہنچے گا یا دنیا کا ضرر پہنچے گا. تو ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے دنیا میں ضرر اور نقصان پہنچے گا یا آخرت میں ضرر اور نقصان پہنچے گا، وہ کام حرام ہے اور اس سے بچنا واجب ہے. اور وہ کام جو ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے کرنے سے نہ دنیا میں کوئی ضرر پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچے گا، لیکن نہ دنیا میں کوئی نفع پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی نفع پہنچے گا، یہ بیکار کام ہے، نکما کام ہے. بیکار اور نکما جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، یہ جائز ہے.
مگر ہے بیکار. بیکار کیوں ہے؟ دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ اور نفع پہنچنے والا نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ اور نفع پہنچنے والا نہیں. تو ایسے جو کام نکمے لغو کام ہے، بیکار کام ہے، نکمے کام ہے، ان سے بچنا مستحب ہے. مستحب ہے، استحباب کا درجہ ہے، واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے، استحباب کا درجہ ہے. حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی شاندار اسلام، شاندار مسلمان وہ ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دے جو بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں، لا یعنی ہے، کوئی فائدہ دنیا آخرت کا اس میں نہیں ہے. ایسے تمام کاموں کو چھوڑ دے، وہ مسلمان شاندار مسلمان ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آج ہی ہمارے اماموں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے مقبول بندے، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو بیکار کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہے، گویا کوئی کچھ ہو رہا ہے یہی انہیں پتا نہیں ہے، باوقار وہاں سے گزر گئے. عباد الرحمن کی شان یہ ہے. سڑک پر جا رہے تھے، سڑک کے کنارے مداری بندر نچا رہا ہے، ڈگڈگی بچا رہا ہے، کوئی کھیل مداری دکھا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے. تو عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں جو وہاں سے گزریں گے تو مرو کرامن، باوقار گزر جائیں گے، ایسے نظریں نیچی کر کے ایسے نکل گئے انہیں کچھ پتا نہیں ادھر کیا ہو رہا. تو یہ عباد الرحمن کی شان ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے. البتہ بعض کام ایسے ہیں کہ فی الحال سرے دست تو اس میں کوئی فائدہ نہ دنیا کا نظر آ رہا نہ آخرت کا نظر آ رہا ہے، اور نکم اور بیکار کام ہے. لیکن فیوچر کی طرف نظر کرو تو اس میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایسا کام لغو کاموں میں نہیں آتا. مثلا ایکسرسائز ورزش، ایک آدمی اپنے گھر میں ایکسرسائز ورزش کر رہا ہے، ایک آدمی واکنگ کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، تو فی الحال سے معلوم دیکھے بیکار کر رہا ہے، خواہ ٹانگیں دکھا رہا ہے، کیا فائدہ اس کا نہیں. لیکن فیوچر کی طرف نظر کر کے اس میں فائدے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے، ورزش کریں گے اور آپ کی صحت برقرار رہے گی، اچھی صحت رہے گی، تو آپ دین کے اور دنیا کے بہت سے کام کر سکیں گے. دنیا کے بھی بہت سے کام کر سکیں گے، دین کے بھی بہت سے کام کر سکیں گے. تو دیکھو فیوچر کی طرف نظر کر کے ایکسرسائز میں اور ورزش کے اندر فائدہ ہے. لہذا ایکسرسائز اور ورزش کرنا یہ نکمے کاموں میں سے نہیں. ایسی 3 مثالیں حدیث شریف میں دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ما یلہو بہ المسلم فهو حرام، کل ما یلہو بہ المسلم حرام الا من ثلاث، تعذیبہ فرسہ وملاعبتہ اہلہ ورمیہ بقوسہ. حضور نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی نکما کام کرے وہ حرام ہے. بھلا مسلمان نکما کام کرے گا؟ مسلمان نکما کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نکما کام جو مسلمان کرے گا وہ حرام ہے. کل ما یلہو بہ المسلم فہو حرام. مگر حضور نے فرمایا 3 نکمے کام ایسے ہیں کہ وہ حرام نہیں، جائز ہے. الا من ثلاث، 3 نکمے کام جو بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ نکمے ہیں مگر وہ حرام نہیں، جائز ہے. کیا ہے؟ اپنے گھوڑے کو رہل سہل کرنے، گھوڑے کو لے کر کے رہل سہل کرنا، تعذیبہ فرسہ،
पुराने जमाने में जब घोड़ों पर जिहाद होता था तो घोड़ों को घोड़ा लेकर के रोजाना सुबह निकलेंगे और इधर दौड़ाएंगे, इधर दौड़ाएंगे, इधर दौड़ाएंगे, रहल सहल कराएंगे, घोड़े को कायदे सिखाएंगे, जंग में लड़ने के कायदे सिखाएंगे। तो ये जो अमल हो रहा है, क्या फायदा उसका? बेकार काम है, ये इस वक्त बेकार नजर आ रहा है। लेकिन जब घोड़ा कायदे सीख जाएगा तो फिर, और ये घोड़ा जिहाद में जब इस्तेमाल होगा तो फ्यूचर में जाकर इसके फायदे जाहिर होंगे। लिहाजा ये काम जो इस वक्त बेकार नजर आ रहा है, ये बेकार नहीं है, ये हराम नहीं है, नाजायज नहीं कर सकते, करना चाहिए। मुदाइबतहु अहलहु, दूसरा काम ये है कि आदमी अपनी अहलिया के साथ छेड़छाड़ करे, दिल लगी करे। मियाँ बीवी में जैसा ज़नोशोई के बीच में तफरी और दिल लगी के मामलात होते हैं, तो बेकार है, बेकार है। खामखा वक्त जाया कर रहे हो कि नहीं? वक्त जाया नहीं, सोहबत करने पे सोहबत करने तो करके निमट लेने, ये खामखा घंटा पर क्यों बर्बाद कर रहा है? लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया कि नहीं, ये बेकार काम नहीं, ये फिलहाल बेकार काम नजर आ रहा है, लेकिन ये बेकार काम नहीं। क्यों? फ्यूचर की तरफ नजर करते हुए इस सोहबत से अल्लाह औलाद इनायत फरमाएंगे, और वो औलाद दीन में भी काम आ सकती है, दुनिया में भी काम आ सकती है। तो वो फ्यूचर की तरफ तवज्जो करते हुए ये सब अमल ठीक हो रहा है कि ये अमल तो बच्चा तो पैदा होगा सोहबत करने से, सोहबत करके निमट जाए, घंटा क्यों बर्बाद कर रहा है? नहीं, सिर्फ सोहबत करने से बच्चा नहीं होता है। सुनो इसे मसले को, सिर्फ सोहबत करने से बच्चा नहीं होता है। जब मर्द और औरत की दोनों की तबीयतों में सही मायने में उभार पैदा हो और उस उभार के बाद सोहबत की जाए तो उस सोहबत से अमल ठहरेगा। और एकदम जल्दी से सोहबत कर डाली, अब या तो मर्द की तबीयत में उभार नहीं है और जबरदस्ती कर डाली, या मर्द की तबीयत में उभार है, औरत की तबीयत में अभी उभार नहीं हो और सोहबत कर डाली, उस सोहबत से अमल नहीं ठहरेगा। पहले ये दिल लगी का ये अमल होगा, घंटा आधा घंटा ये अमल होगा, और उस अमल के नतीजे में मर्द और औरत दोनों की तबीयतों में जोश और उभार आ जाएगा। उसके बाद जो सोहबत होगी, और वो सोहबत जिसमें मर्द और औरत तकरीबन एक साथ फारिग हों, उसी से अमल ठहरेगा। मर्द पहले फारिग हो गया, औरत देर से फारिग हुई, अमल नहीं ठहरेगा। औरत पहले फारिग हुई, मर्द देर से फारिग हुआ, अमल नहीं ठहरेगा। और दोनों इत्तिफाकन साथ फारिग हो, ये उस वक्त है जब मुदाबत और मजाक के बाद सोहबत हुई हो, उसके नतीजे में अमल ठहरेगा। और अल्लाह ताला जो औलाद अता फरमाएंगे वो औलाद नेक हुई तो दुनिया आखिरत में काम आएगी, वरना दुनिया में काम आएगी, कमा कमा कर जॉब करके पैसे लाकर अब्बा को देगी। तो इसलिए ये काम फिलहाल अगरचे बेकार नजर आ रहा है, लेकिन फ्यूचर की तरफ नजर करते हुए बेकार नहीं। और तीसरा काम है क्या है? रमयुहु बिकौसिही, रमयुहु बिकौसिही, तलवार कमान लेकर के तीर मारना। इसको उर्दू में कहते हैं चांद मारी करना। वो एक दीवार पर निशान लगाते हैं और उसको तीर मारते हैं, निशाना मारते हैं, तो उसे उर्दू में कहते हैं चांद मारी सीखना, तीर अंदाजी सीखना, निशानाबाजी की मशक करना। इसके लिए घंटों जंगल में जाकर ये मशक करनी पड़ती है, और तीर निशाना मारने की मशक जल्दी से नहीं होती है, बहुत मेहनत करने के बाद निशानाबाजी की मशक होती। और फिर इतनी मशक हो जाती है कि अंधेरी रात में अगर आवाज आ जाए तीर मार दे तो वहीं मुंह पर जाकर लगेगा। सिर्फ मुंह से आवाज निकल जाए बस, इतने पर तीर मारेगा और मुंह के अंदर घुसेगा जाकर तीर। इतने मशाक हो जाते हैं लोग। मगर ये तो बहुत दिनों तक ये इसके एक्सरसाइज करनी पड़ती, तब ये होता है। तो ये काम फिलहाल बेकार नजर आ रहा है, लेकिन अभी तो बेकार है। लेकिन जब चांद मारी की मशक हो जाएगी और फिर उस मशक से जिहाद के अंदर काम लेगा, उस वक्त देखियो कितना फायदा होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तीन चीजें बतौर मिसाल इरशाद फरमाई हैं कि ये तीन काम फिलहाल अगरचे बेकार नजर आ रहे हैं, निकम में नजर आते हैं, लेकिन नजर बर मुस्तकबिल फ्यूचर के एतबार से ये काम बेकार नहीं है। और मैंने चौथी मिसाल दी थी एक्सरसाइज की, कि आदमी जो अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज करता है या वॉकिंग करता है, ये काम फिलहाल बेकार नजर आ रहा है, लेकिन फ्यूचर की तरफ नजर डालते हुए ये काम बेकार नहीं। निकम्मे और बेकार काम कौन से हैं? वो हैं जो फिलहाल भी बेकार हैं और आइंदा भी बेकार हैं।
نہ آئندہ، نہ فی الحال، نہ آئندہ، نہ دنیا میں کوئی اس کا نفع اور فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی نفع اور اس کا فائدہ ہے۔ مثلاً اسپورٹس، دنیا کے کسی ملک کے اندر کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، یہ رات بھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی تجھے کیا ملا؟ رات بھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ابھی تجھے کیا مل رہا ہے؟ سوائے وقت ضائع کرنے کی ذرا کیا فائدہ ہے؟ کھیلنے والے جو کھیل رہے ہیں ان کو کوئی مزہ آ رہا تو انہیں مزہ آ رہا، تجھے کیا آ رہا ہے؟ مگر ان باولوں کو ان سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں کعبہ شریف سے بھائی اتنا ہی فاصلہ تھا یہاں سے جتنی دیوار ہے، اور وہاں ایک ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا صاحب برطانیہ میں رہتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، میں بھی گیا تھا، تو ہم دونوں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور ان کا ایک ساتھی کمرے میں سے آیا، تو آتے ہی اللہ کتنا رن تھے ایسے، وہ جو کمرے میں سے آیا تو فون پوچھا اللہ کتنا رن تھے ایسے، تو میں نے کہا یار یہاں تو چھوڑی تو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، گولی مار رن کو کیا کرے گا تو؟ لا الہ الا اللہ العلی الکریم۔ ایسے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں جس کی مثالیں آپ حضرات خود ذہن میں لے لیں۔ بہرحال دوسرا وصف جو ضروری ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جنت کے وارث وہ لوگ بننے والے ہیں جو نکمے اور بیکار کاموں میں وقت ویسٹ نہیں کرتے ہیں، بیکار ضائع نہیں کرتے ہیں، اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، کنارہ کیے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم کو اور وقت کو کارآمد چیزوں کے اندر لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام مفید ہو ایسا کام کرو، آخرت میں مفید ہو ایسا کام کرو، وقت کو ویسٹ مت کرو۔ وقت گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت اتنی قیمتی نعمت ہے جو ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنا اور حفاظت کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ یہ دو باتوں کا ذکر پورا ہوا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور نکمے کاموں سے بے تعلق رہنا۔ ان دو کے بعد میں اب تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا۔ اس زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری مسئلے بھی ہیں جو آپ حضرات کو سمجھانے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ اب کل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ولا نعلم فإنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب للدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔